صاحب یہ دونوں جانب سے شکوے شکایتیں ہو رہی ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ انہوں نے فارمولا طے کر لیا ہے کہ جی اس کو ہٹانا ہے, اس پہ کراس لگا دیا ہے, مجھ پہ کراس لگا دیا ہے. مریم نواز صاحبہ اپنے حساب سے کہہ رہی ہیں کہ جی ان کے ساتھ لاڈوں والا سلوک ہو رہا ہے. یہ صحیح کون ہے ان دونوں میں سے؟ دیکھیے بھائی جان, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ تھوک کے حساب سے ضمانتیں مل رہی ہیں ان کو, 12 مقدموں میں ضمانتیں مل رہی ہیں, وہ لاڈلا ہے. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 10 مہینوں میں یا 11 مہینوں میں 40 مقدمے تو میں نے گنے ہیں جو عمران خان پہ ہیں. تحریک انصاف 100 سے زیادہ کہتی ہے لیکن 40 تو میں نے گنے ہیں. اگر 40 کی بھی بات کر لیں تو نواز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب, پانچوں کو شامل کر لیں اور 11 مہینے کا ٹائم کوئی بھی رکھ لیں, ان پانچوں پر 40 مقدمے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2, اس طرح کے مذکا خیز جعلی من گھڑت مقدمے ہوئے. نمبر 3, اس طرح کے مقدمے کے ایک تقریر پر مقدمہ, ایک بیان پر مقدمہ, ایک انٹرویو پر مقدمہ. پھر اس کے آگے آ جائیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو سوچنا چاہیے کہ 4 سال ہو گئے ہیں 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر وزیر اعظم شہباز شریف کی گارنٹی پر پاکستان کا وہ خوش نصیب انسان جس کو 2 مرتبہ مجرم ہو کر ریلیف ملے, ایک مرتبہ 8 ہفتے کے لیے گھر اور دوسری مرتبہ لندن, اور اب عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ جھوٹ بول کر گئے, نظام کی تضییق کر کے گئے, وہ لندن میں بیٹھ کر نظام انصاف پر ہنس رہے ہوں گے. پاکستان مسلم لیگ وہ خوش نصیب جماعت ہے, ان کو بڑے اعزاز حاصل ہیں کہ جنہوں نے 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ پر پٹرول بم پھینکے, مگر اس وقت جو تھے اس وقت پٹرول بم بھی تھے, قیمے والے نان کھا کے بسیں بھر کے پنجاب سے آئیں, پنجاب ہاؤس میں ٹھہری اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا باقاعدہ اور ججز کو بھاگ کر جانیں بچانا پڑی. پاکستان مسلم لیگ وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کے نواز شریف صاحب کو 2 مرتبہ جیسے کہا کہ مجرم ہو کر طبی ریلیف ملے. پاکستان مسلم لیگ وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کے حمزہ شہباز کو چھٹی والے دن گھر کی بیسمنٹ میں فری ہوم ڈیلیوری انصاف ملا. مریم نواز صاحبہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو جب ایون فیلڈ میں ضمانتیں ملیں تو 5 اعتراضات اٹھائے سپریم کورٹ نے اور پھر ضمانت دے دی کہ یہ خاتون ہیں, ہمدردی کے مستحق ہیں. نواز شریف صاحب پہلے ہی اندر ہے, لہذا کیا ان کو اور اندر کریں. کیپٹن صفدر تو ہے ہی 1 سال, کیا ان کا کرنا ہے. پھر مریم نواز صاحب اور مسلم لیگ وہ خوش نصیب ہیں جن کو یہ جرت ہوئی اور ابھی تک وہ باہر ہیں. کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو اس وقت وہ جیل میں ہوتی کہ سپریم کورٹ کے 2 سرونگ جج صاحبان کی جلسے میں تصویریں لگا کر کہا کہ یہ ہیں وہ سازشی جج, کردار کشی کی تضحیق کی اور سازشی جج تک کہا. مریم نواز صاحبہ وہ خوش نصیب ہیں جو جتنے بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ ان کے والد صاحب نے قومی اسمبلی میں جھوٹ بولا, ٹی وی تقریروں میں جھوٹ بولا, ان کے بھائیوں نے جھوٹ بولا, انہوں نے خود جھوٹ بولا. قطری خط, ٹرسٹ ڈیڈ, کیلبری فاؤنٹ اور اس کے علاوہ ایون فیلڈ اس میں رہ رہے ہیں مگر منی ٹریل کوئی نہیں. اب پیناما میں کیا کریں یار, پیناما عمران خان نہیں لایا تھا, ارشاد بھٹی نہیں لائے تھے, قادر مندوخیل صاحب نہیں لائے تھے. پیناما ایک دنیا کا ایک اسکینڈل بریک ہوا اور اس میں کبھی کسی نے اس پہ بات نہیں کی. آخری میں چند جملے کہنا چاہوں گا, بڑے دلچسپ ہیں. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ یہ ایون فیلڈ خریدے ہم نے 90s میں. حسن نواز کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خریدے ہیں کہ نہیں, میں تو کرایہ دار ہوں اور کرایہ کون دیتا ہے مجھے نہیں پتا. مریم نواز کہتی ہیں کہ میری اندرون ملک, بیرون ملک, کیا اندرون ملک کوئی جائیداد نہیں. خیر یہ تو باتیں ہو چکی ہیں نا بھٹی صاحب. نہیں, 2 جملے صرف بڑی مزے کی باتیں, یہ گجنی یادداشتیں ہماری باتیں ہو چکی ہیں مگر انہوں نے آج بات کی نا لاڈلا کون ہے اس پہ بات کر رہا ہوں. آپ ہمیں بھی حسین نواز صاحب سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا میں نے جدہ کی فیکٹری بیچی تھی اور اس کے پیسے وہاں جا کے, اور کوئی منی ٹریل نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب سے انہوں نے کہا جناب اسپیکر یہ ہے وہ ذرائع, اور اس کے بعد شہباز شریف سے انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب امیر آدمی تھے, انہوں نے حسین نواز کو پیسے دیے اور وہ جو وراثت میں ملے اس سے خریدے.
اب عدالت نے ایک سوال کیا کہ یار تمہارے ہیں فلیٹ چھوڑ دو, تم کرائے پہ رہ رہے ہو چھوڑ دو, یار یہ پہلے قطریوں کے تھے اس کے ہی ڈاکومنٹس دے دو, وہ بھی کوئی نہیں. اب مجھے بتائیں کہ یہ بیٹھ کر اس طرح عدلیہ پر چڑھائی کریں گی, ججز کو پریشرائز کریں گی, عدلیہ تقسیم کریں گی, اور یہ پہلے کر چکے ہیں نوٹوں کے بریف کیس سے, اور سرونگ سپریم کورٹ کے خلاف یہ عدلیہ کو ڈیوائیڈ کر چکے ہیں, اور یہ وہ خوش نصیب. چلیں اس پہ جواب لے لیتے ہیں. بھٹی صاحب گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. شہباز شریف کی ذرا قادر مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, باقی بھی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی رائے لیتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب, آج جس طرح سے بیٹھ کے میں تذکرہ کیے لیتا ہوں مریم نواز صاحبہ کی, جس طرح سے انہوں نے الزامات لگائے, جس طرح سے انہوں نے پیناما سے متعلق بات کی کہ پہلے سے ہی فیصلے کا پتہ تھا, یا ابھی جس طرح سے کہا کہ تھوک کے حساب سے ضمانتیں ہو رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں, بلکہ آپ کے اپنی مشاہدے میں یہ چیز ہوگا, اور قانون سے آپ ظاہر ہے کہ قانون کے طالب علم بھی آپ ہیں, یہ جس طریقے سے آپ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب اس موجودہ حکومت کے آنے کے بعد وطن واپس آئے, آپ دیکھ لیں حمزہ شہباز صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو یہاں پر ریلیف ملا, سارے سلیمان شہباز صاحب کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. پھر کس بنیاد پہ یہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب یہ لاڈلوں والا سلوک ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ میں مریم نواز صاحبہ کا ترجمہ نہیں ہوں, نہ میں اس کی کسی بات کا جواب دیا ہوں, ٹھیک ہے؟ نہیں, لیکن آپ کی اسیسمنٹ تو ہوگی نا, ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ حکومت میں ہیں, مریم نواز کے ساتھ نہیں ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ بنیادی بات ہے. میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے ادھر بیٹھا ہوں, میں مسلم لیگ نون کو نہیں, ٹھیک ہے؟ لیکن بھٹی صاحب کا بڑا لمبا چوڑا چارج شیٹ, اور میں توقع کر رہا تھا کہ بھٹی صاحب اپنی چارج شیٹ میں ایز اے تجزیہ نگار یہ بھی شامل کر لیتے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک جھوٹے کیس میں, جو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی کیس آج تک نہ چلا ہے, نہ آئندہ چلے گا ہائی کورٹ میں, اور وہ ان کو پھانسی کے ذریعے ہم سے الگ کر دیے, اور اسی اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا ہے, نسیم حسن شاہ کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ ہم پر دباؤ تھا, ہم سے تو اپنے قائد الگ کر دیے مگر اس بے شرم کی جواب کیا دوں. اس کے بعد یہ بھی بھٹی صاحب اپنی اس میں کہہ دیتے کہ بی بی شہید کا کیس ایک دن میں لاہور میں لگتا, اسلام آباد میں لگتا اور کراچی میں لگتا. اور پھر بھٹی صاحب یہ بھی شامل کر لیتے پاکستان کی تاریخ میں آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو بھی الزام تھا وہ کراچی تھا, بینک کراچی میں, ملازمین کراچی, آنرز کراچی میں, مقدمہ پنڈی میں چلا, یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ ساری چیزیں تو, اور پھر جو آپ نے بات کی ہے, میں ایز اے تجزیہ کے طور پہ بتا رہا ہوں, دوبارہ کہتا ہوں کہ میں کسی کا ترجمہ نہیں ہوں. پھر یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب چیف جسٹس نے سو موٹو کے اوپر آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت یعنی عدم اعتماد کے وقت جو سو موٹو اپنی سو موٹو کے اوپر عمل درآمد کے لیے رات 12 بجے عدالت کھولی تھی, جو کہ 10 بجے کی ڈائریکشن تھی, یہی رمضان کا مہینہ تھا جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگلے دن رات 1:30 بجے اس پر عمل درآمد شروع ہوا, اور عمل درآمد بھی صدقے جاؤں کیا شروع ہوا جب بختربند گاڑی اور پریزنر وین اسمبلی کے سامنے پہنچ گئی ہے تو اسپیکر اپنی سیٹ سے اٹھے بھاگا. میں کیسر ریاست کی بات کر رہا ہوں. اچھا, پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پھر جب سپریم کورٹ کی ججز کے خلاف جس طرح پی ٹی آئی کے کارکنوں نے تذیق امیز کارٹون اور سوشل میڈیا کے ذریعے کی وہ بھی دنیا نے دیکھا, اور پھر جب شریم مزاری صاحبہ کی بیٹی جو کہ پارلیمنٹ کی ممبر بھی نہیں ہے, ان کے لیے جب عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ رات 12 بجے کھلا تو پھر مزہ آئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہی سپریم کورٹ کا رجسٹری لاہور ہائی کورٹ میں, جہاں وہاں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے دیوار پلانگ کے اور سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں گھسے تھے, اور جب ڈپٹی رجسٹرار پہنچا تھا تو پوچھا کہ بھائی کہاں ہے پٹیشن لاؤ, تو پتہ ہے ابھی تک ٹائپ ہو رہی ہے. تو یہ میں گزارشات بھٹی صاحب سے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا توازن کے طور پہ, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تعریف کرے, مگر تھوڑا سا بیلنس رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی یاد رکھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے.